after the break. اچھا جی، کیونکہ موسم بدل رہا ہے، آپ نے بارش کے بعد تو حال دیکھا ہی ہے، اس کے علاوہ جی ہاؤس فلائز کا بھی سیزن ہے، مکھیاں ہر طرف بن بنا رہی ہیں. اس کی وجہ سے جو آپ کو ریگولر سیزنل فلو وغیرہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ENT کی شکایات میں مبتلا ہیں. کسی کو گلے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگوں کو کووڈ ہوا تھا، کووڈ کی علامات میں تو یقیناً شامل ہے کہ آپ کی سینس آف اسمیل اور آپ کا سینس آف ٹیسٹ چلا جاتا ہے. لیکن بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو کووڈ ہوا تھا، ناؤ وین دے ہیو ریکورڈ، وہ ابھی بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ سنگھائی نہیں دے رہا اور کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو ہم نے سوچا آج کے سیگمنٹ کی شروعات اسی سے کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ENT کے مسائل ہیں، طب نبوی کی روح سے ہمارے پاس کیا آزمودہ نسخے موجود ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں the one and only آغا عباس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتی رہیے. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جمعہ مبارک آپ کو. آغا صاحب، سب سے پہلا سوال، سینس آف اسمیل، کووڈ چلا گیا لیکن واپس نہیں آئی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جلدی ایک چیز عرض کر دوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. جن لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ان کی اسپیلنگ سینس واپس نہیں آئی ہے، بہت ہی آسان اور سہل نسخہ بتا رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں. کلونجی 1 سے 1.5 یا 2 ٹیبل اسپون کلونجی آپ لے لیں اور اس کو تھوڑا سا سیب کا سرکہ یا انگور کا سرکہ اس میں 2 دن بھگو کے رکھیں. ایپل سائیڈر ونیگر اس میں آپ 2 دن بھگو کے رکھیں. اس کے بعد جب بھیگ جائے اس کے بعد اس کو اس میں سے نکالیں اور نچوڑ کر اس کو ہلکا باریک پیس لیجئے. بالکل باریک پیس لیجئے. باریک پیسنے کے بعد اس کو زیتون کے تیل میں مکس کر لیں. جب زیتون کے تیل میں آپ مکس کر لیں تو تھوڑا ایک ڈراپ آپ دونوں نتنوں میں ٹپکائیں. آپ کی 4 سے 5 دن میں اسمیلنگ سینس واپس آ جائے گی، جو کورونا کی وجہ سے ابھی تک واپس نہیں آئی ہے. لیکن یہ تو بہت ایسیڈک نہیں ہوگا؟ یہ تو آپ کی ناک کے لیے نقصان نہیں ہو سکتا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایپل سائیڈر جو ہے، یہ جو سیب کا سرکہ ہے، اس کے تو بڑے فائدے ہیں. 70 قسم کے امراض میں یہ استعمال ہوتا ہے. بہت ترش ہوتا ہے. آغا صاحب میں تبھی پوچھ رہی ہوں کہ اتنی دیر اس میں ایک کمپنی بتاتا ہوں. نہیں، اس میں ایک کمپنی بتاتا ہوں. یہ دتو کمپنی کا جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے. کوئٹہ سے آتا ہے اور یہاں پہ ملتا ہے. وہ بالکل اصلی ہوتا ہے، وہ زیادہ ترش بھی نہیں ہوتا. اس کو آپ استعمال کریں اور اس کو جب آپ نچوڑ لیں، جب کلونجی کو نکالیں گے اس میں سے نچوڑ لیں تو سرکہ جو ہے وہ پہلے ہی الگ ہو جائے گا آپ کا. اس کو یعنی ٹپکانا آپ کے اپنے رسک پر ہے، لیکن آپ بہرحال اس کاٹن کو سونگ سکتے ہیں. یعنی آپ نے کہا کہ اس کو ذرا ایک انہیل کریں بیسکلی. ایک قطرہ اگر آپ اس کو آئل، کیونکہ اس کو تو آپ ٹپکا ہی نہیں رہے، صرف آئل کو ٹپکا رہے ہیں. آئل کو جب ایک قطرہ ٹپکائیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اب اس میں کورونا میں بہت سارے لوگوں نے زیتون کا تیل اپنی ناک میں ٹپکایا تاکہ گلا خراب نہ ہو، خشکی جو ہو جاتی ہے، اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہو. تو یہ بھی صرف آپ کو آئل ٹپکانا ہے اور اس کو اپنے نچوڑ کے سرکے کو الگ کر دیا آپ نے. اس کا نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا. 0% سائیڈ افیکٹ ہے اس کا. صحیح. اچھا، تھروٹ کے بارے میں بتائیے، کیونکہ اگین وہی والی بات کہ یہ موسم ایسا ہے، لوگ چٹپٹا بھی بہت کھا رہے ہیں. گلے میں خراش تو ہر وقت رہتی ہے. الحمدللہ مجھے کوئی فلو نہیں ہے، لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ صبح نا ایسا لگ رہا ہے کھنکارنے کو دل چاہ رہا ہے، یا پھر گلے میں کچھ ایک تھوڑی سی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے. کیا کیا جائے اس کے لیے؟ دیکھیے، بہت ہی آسان نسخہ بتاؤں گا آپ کو. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ دہی جو ہوتا ہے اس کا آپ نے دیکھا ہوگا تچلا ہوتا ہے، سائیڈ میں پانی جمع ہو جاتا ہے. صحیح. اس دہی کا پانی، دہی اچھی کوالٹی کا ہو، کھٹا نہ ہو. ہم تو گھر میں دہی جما لیتے ہیں خود ہی، تو دہی گھر میں میٹھا ہوتا ہے، کھٹا بالکل نہیں ہوتا. تو اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکال کے آپ ایک آدھا گلاس وہ پی لیں آپ دن کے ٹائم پر. آپ کا گلا ایک ہی دفعہ پینے سے بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسری چیز اس کے ساتھ، یہ جو چونا ہوتا ہے، چونا 10 روپے کی تھیلی ملتی ہے پان والے سے. اس چونے کو جو پانی ہوتا ہے ایک گلاس میں اچھی طرح بھگو کے رکھ دیں. اس کا جو پانی اوپر ہوتا ہے اس میں 2 انگلیاں آپ نے ایسے ڈبوئیں اور اس کے بعد اس کو گلے پہ یہاں پہ مل لیں. آپ دیکھیں گے آپ کو جو کھانسی بھی آ رہی ہے اور گلا خراب ہے، گلے کی جو سوزش ہے، اگر ٹونسس بھی آپ کو تکلیف دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور کھانسی تو اس سے فوراً رک جاتی ہے. یہ دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ یہ ایپیسوڈ آپ کر سکتے ہیں. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہیلپ کیسے کرتا ہے؟ یہ گرم ہوتا ہے. گرم ہوتا ہے. گرم ہوتا ہے، ذرا گرم ہوتا ہے تو یہ باہر سے گلے کو سینک دیتا ہے آپ کے، تو آپ کی کھانسی وغیرہ 10-15 منٹ میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ کھانے کی کوالٹی والا چونا لینا ہے، جو دیوار پہ ملتے ہیں وہ والا چونا نہیں لینا ہے نا؟
نہیں چونا وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے یہ تو پان میں بھی وہی والا چونا لگاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایٹنگ کوالٹی الگ ہوتی ہوگی, جو ہیو ٹو بی کیئرفل, سورس اس کی چیزوں کی جو نا آپ نے صحیح رکھتی ہیں. اچھا یہ بتائیے, موسم میں ٹھیک ہے مکھیاں تو بہت ہیں, لیکن موسم کے پھل بھی آئے ہوئے ہیں, اگر صاحب ان میں سے کوئی ہماری ENT کے لیے بہتر ہو, یعنی جتنے یہ پرابلمز انفیکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی جن کو سائنس کا مرض ہوتا ہے, یعنی جب فلو شروع نہیں ہوا ہوتا اس سے پہلے جب آن سیٹ ہوتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے ایک ایک داڑھ میں, آپ کے جبڑوں میں درد ہو رہا ہے, تب کیا کیا جائے؟ دیکھیے سائنس جو کہتے ہیں کھوپڑی کے اندر ہمارے دماغ جو ڈھکا ہوا ہے وہ ایک کھوپڑی سے ڈھکا ہوا ہے, کیونکہ دماغ سب سے اہم چیز ہے ہماری باڈی میں, کیونکہ وہی پوری ہے. تو اللہ رب العزت نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے, دماغ کے اوپر بھی کچھ پردے ہیں جسے ہم جھلیاں کہتے ہیں, اس کے بعد کھوپڑی ہے سخت, یعنی کہ اگر کوئی سخت چیز لگے گی ہمارا دماغ محفوظ رہے گا. اس کھوپڑی کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہیں اگر وہ دماغ کے فضلات سے پر ہو جائیں تو سائنسائٹس پیدا ہو جاتا ہے, اور ان خالی جگہوں کو سائنس کہتے ہیں. اب سائنسائٹس جب ہو جاتا ہے تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ کے سر میں درد ہوتا ہے, جبڑے میں درد ہوتا ہے, اکثر لوگوں کو دانت میں بھی درد ہوتا ہے, اکثر لوگوں کو لمبے عرصے کے لیے حرارت محسوس ہوتی ہے, بخار محسوس ہوتا ہے. ان سب کا بہت ہی آسان حل ہے. آج کل انار آیا ہوا ہے سیزن کے اندر, انار آپ نے کھا لیا, انار کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو آپ دھوپ میں آدھے گھنٹے صرف سکھا لیں, اور سکھانے کے بعد آپ اس کو گرم پانی میں تھوڑا سا بوائل کریں, جوش دیں. ہاں جب بوائل کر لیں تو اس کو باہر نکال کے رکھ دیں, تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کی جو خوشبو ہے وہ صرف آپ نے سک کرنی ہے. یہ سائنسائٹس کا بہترین علاج ہے. صحیح. اور اگر کسی کا گلا خراب ہے تو میٹھا انار ہوتا ہے ایک سفید دانوں والا جس کو بی دانہ انار کہا جاتا ہے, وہ میٹھا انار لے لیں, اور میٹھے انار کے اندر گلا آپ کا تو بالکل ہی خراب نہیں ہوگا کیونکہ میٹھا ہوتا ہے, وہ خراب نہیں کرتا. اس کے جو ساتھ جو سفید رنگ کی جھلی ہوتی ہے کاغذ ٹائپ کی, اس کے ساتھ وہ آپ انار کھائیں. آپ پہلا انار چھوٹے سائز کا ہوتا ہے, پہلا انار جو آپ کھائیں گے اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا گلا انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ کو وہ سفید والا انار نہ ملے تو لال والا انار بھی لیں, اور اسٹیل کے بھگونے میں اس کو ہلکا نیم گرم کر لیں, اس پہ کالی مرچ ڈالیں تو بھی گلا خراب نہیں ہوگا, لیکن فائدہ وہی ہوگا آپ کو. بالکل صحیح. اچھا اس کے علاوہ جو رنی نوز ہے, یعنی کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آنکھوں سے بھی پانی بہ رہا ہے, ناک سے بھی پانی بہ رہا ہے, اس کا میں آپ سے حل پوچھوں گی, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آیا آپ کیسے ہیں؟ دیکھیں آپ نے پہلے تو آغا صاحب کو بہت سلام ہو. ہمارے ملک کے دو آغا بہت مشہور ہیں, آغا غفار صاحب اور آغا ہمارے آغا صاحب, تو بہت ان سے ہم متاثر بھی ہیں اور بڑی اچھی بتاتے ہیں مسائل کا. آپ نے میرے مسئلے کو تو چھیڑ ہی دیا ہے سائنس کے, لیکن آغا صاحب سے میرا سوال یہ, آغا صاحب میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ مجھے اینٹی الرجی کھانی پڑتی ہے ڈیلی, کیونکہ مجھے سدرا سے صبح روز بات بھی کرنی ہوتی ہے, مجھے گلا اپنا صاف چاہیے ہوتا ہے. تو مجھے میرے ساتھ پرابلم یہ کہ میرا بلغم کافی نکلتا ہے, جب تک وہ بلغم نہ نکلے مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو کوئی ایکسپیکٹنٹ جو ٹائپ چیز ہوتی ہے, نہیں آپ ایسی کوئی چیز بتائیں کہ بلغم آور ہو تاکہ میرا بلغم نکل سکے, اور یہ سر میں جو درد کی کیفیت ہے, اور مجھے آخری سوال میرا, مجھے یہ اینٹی الرجی سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ بالکل صحیح. تو آئی تھنک اگر دو پارٹس میں آپ کے سوال کو کر لیں, جیسے آغا صاحب انہوں نے کہا, آپ نے پہلے اس پہ بڑی وضاحت کی ہے کہ جو غدود ہوتے ہیں جب وہ سائنسز میں بھر جائیں تو آپ سائنسائٹس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں زیادہ جب یہ فلگم پروڈیوس ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بلغم جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو بہت آسانی سے آپ حل کر سکتے ہیں. روغن بنفشہ لے لیں جو زیتون کے تیل سے کشید کیا گیا ہو. صحیح. روغن بنفشہ آپ رات کے ٹائم سونے سے پہلے 1 گھنٹے پہلے اس کو سر میں لگائیے, اور سر میں لگانے کے بعد آپ کنگھا کیجئے. ہوتا کیا ہے, بلغہ ہوتا ہے, ہماری اسکن, سر کی جو اسکن ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باریک باریک وینز ہوتی ہیں. جب ہم سر میں تیل نہیں ڈالتے تو وہ وینز بالکل سوکھ جاتی ہیں اور اسکن بھی سوکھ جاتی ہے. اور جب آپ زیتون کا تیل لگاتے ہیں یا روغن بنفشہ لگاتے ہیں تو آپ کے دماغ کی بھی ایک غذا ہے. ہر انسان کے دماغ کو بھی غذا چاہیے, اور دماغ کی غذا کیا ہے؟ میرے مولا رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دماغ کی جو غذا ہے وہ ہے روغن. یعنی کہ سر میں آپ زیتون کا تیل لگائیں, روغن بنفشہ لگائیں, بادام کا تیل لگائیں, اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ رگیں ساری باریک باریک وینز تر ہو جاتی ہیں. جب تر ہو جاتی ہیں
دماغ کے اندر وہ فضلات پیدا نہیں ہوتے جو بلغم کی شکل میں آپ کے ناک کے نتنے اللہ نے نیچے کی جانب اسی لیے بنائے کہ دماغ کے فضلات ایسے کر کے نیچے اتر کے دماغ سے نیچے اتر کے باہر خارج ہو جائیں. اچھا اینٹی الرجی کے لیے میں بتا رہا ہوں, اینٹی الرجی ٹیبلٹ آپ کی چھوٹ سکتی ہے. فریش ملک 1 گلاس گرم کریں چولہے پر, اور گرم کرنے کے بعد فریش ملک کو گلاس میں شفٹ کر لیں. اس کے بعد 1/4 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر آپ اس میں ملائیں. مکس کرنے کے بعد 4 عدد کالی مرچ ثابت, اس کو کوٹنا نہیں ہے, پیسنا نہیں ہے, ثابت اس میں ملائیں اور اس کو بھی چمچے سے ایسے مکس کر لیں. ہلدی ملا دودھ پی لیجئے, 4 کالی مرچیں واپس آپ اس میں چھوڑ دیں. آپ نے 10 دن تک یہ پینا, آپ کی اینٹی الرجی ٹیبلٹ انشاءاللہ چھوٹ جائے. زبردست. تو یہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہے, اینٹی الرجی ہوتا ہے ٹرمرک, جو آپ کو بہت مدد دے سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. لیتے جی ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد ملاقات کرائیں گے آپ کی ایک اپ کمنگ انٹرپرینور سے. جس طرح کہ ہمیشہ سے وی آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو پروموٹنگ اسمال اینڈ لوکل انٹرپرینورز, ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے جب آپ ان کو سراہتے ہیں. سو ویل بی میٹنگ ون آف دوز right after this short break.